الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی قدس سرہ نے مریدین متقدین کی ایک محفل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ چلہ کشی کیوں ضروری ہے۔ دراصل یہ ایک سوال کا جواب تھا۔ ایک شخص نے سوال کیا، حضرت یہ بتائیے کہ چلہ کیوں کرتے ہیں، چلہ کشی کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، راہ طریقت میں چلہ کشی اس لیے ضروری ہے کہ جب سالک چلہ کرتا ہے تو اس کی کثافت دور ہو جاتی ہے اور لطافت پیدا ہوتی۔ چلے کے دوران جو کچھ وہ پڑھتا ہے اس کا نور اس کے قلب میں پیدا ہوتا ہے، اور جب قلب روشن اور منور ہو جائے تو پھر مشاہدات ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے مشائخ طریقت راہ سلوک طے کرنے والوں کو چلہ کشی کراتے ہیں۔ یہ ہے ارشاد مبارک حضرت قطب ربانی کا۔ اب آئیے ذرا غور کریں کہ حضرت نے اس میں کیا کچھ فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جب راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے تو اس کا دل گناہوں کی آلودگی سے آلودہ ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ضرورت ہے کہ اس کے قلب کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کیا جائے، صاف کیا جائے، اور جو کثافت ہے اسے دور کیا جائے۔ اس کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ چلہ کشی ہے۔ چلہ کشی میں انسان روزہ رکھتا ہے، احرام پہنتا ہے، اور بعض چلوں میں ترک حیوانات جلالی اور جمالی کے ساتھ پھر وہ ایک خاص تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اسم پاک اپنے پیر و مرشد کی نگرانی میں پڑھتا ہے۔ مثلا 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ، یا 3 دن میں 1.25 لاکھ، یا 40 دن میں مختلف وظائف کے مختلف اوقات ہیں، مختلف دن ہیں۔ غرض یہ کہ جب وہ یہ کرتا ہے تو اس کا قلب جو ہے آہستہ آہستہ ان گناہوں کی آلودگی سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو قلب میں سیاہی ہے آہستہ آہستہ وہ دور ہوتی، اور جب وہ سیاہی دور ہوتی ہے تو قلب روشن ہو جاتا ہے، اور جب روشن اور منور ہوتا ہے تو پھر اسے انکشافات ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض بزرگان دین، اولیاء کاملین، خواب میں انہوں نے زیارتیں کی بزرگان دین کی، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ایک مرتبہ نہیں متعدد مواقعوں پر ان کو زیارت ہوئی، غوث پاک کی اور قطب الدین بختیار کاکی قطب الاقطاب، اسی طرح دیگر بزرگان دین کی۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں زیارت ہوئی؟ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنے قلب کو گناہوں سے پاک کر لیں۔ جب روشن ہو جائے گا تو آپ جس بزرگ کی چاہیں زیارت ہو جائے گی۔ میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے شجرے میں جتنے بزرگان دین ہیں سب کی زیارت کی اسی چلہ کشی کے دوران۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا قلب پاک، صاف، روشن اور منور تھا، اسی لیے حاضری میں کوئی دقت نہیں تھی۔ اب ہمیں جو دقت محسوس ہوتی ہے وہ اسی لیے کہ ہمارا قلب جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، فحش گوئی سے، دیگر چیزوں سے، نمازوں کو ترک کرنے سے اور دیگر گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا، اور جب قلب سیاہ ہو جائے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اگر کچھ مشاہدہ کرنا ہے تو مجاہدہ کرو، اور مجاہدہ یہی ہے کہ چلہ کشی کی جائے، اپنے نفس کو پاک کیا جائے، اپنے قلب کو پاک کیا جائے۔ پھر بزرگان دین، اولیاء کاملین ہر ایک کی استعداد کے مطابق اسے کوئی نہ کوئی اس میں پاک پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں۔ کسی کو کچھ بتایا، کسی کو کچھ بتایا، جیسا جس کو دیکھا، جیسے جس کی قلب کی کیفیت ہوئی اسی قلب کی کیفیت کے مطابق اسے پڑھنے کے لیے بتا دی۔ اگر یہ چیز یہ 40 دن پڑھے گا تو اس کا دل صاف ہو جائے گا، یا اگر کم تاریکی، کم سیاہی ہے تو 3 دن میں صاف ہو جائے گا، 24 گھنٹے میں صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح مختلف کیفیات کے لیے مختلف وظائف،
مختلف چلے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ چلہ کشی کے بغیر راہ سلوک طے کرنا یہ ناممکن ہے۔ جب تک آپ کا قلب پاک اور صاف نہیں ہوگا، آپ کیسے مشاہدات کریں گے اور کیسے بزرگان دین اولیاء کاملین کی زیارتیں کریں گے؟ اس لیے چلہ کشی ضروری ہے۔ حضرت قطب ربانی نے فرمایا، راہ طریقت میں چلہ کشی اس لیے ضروری ہے کہ جب صادق چلہ کرتا ہے تو اس کی کثافت دور ہو جاتی ہے اور لطافت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ بزرگان دین اولیاء کاملین مجاہدات، ریاضت، چلہ کشی، یہ تمام چیزیں اپنے مریدین اور متقدین سے کیوں کراتے ہیں؟ ورنہ تو یہ ہے کہ آدمی ایک دن میں بیعت ہو اور دوسرے دن اسے کوئی نہ کوئی مقام مل جائے، کوئی نہ کوئی مرتبہ مل جائے۔ نہیں، پہلے اسے ان تمام چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے، صاف ہونا ضروری ہے، کثافت دور کر کے لطافت پیدا کرنا ضروری ہے، تب جا کے اسے کوئی مقام، کوئی مرتبہ اسے حاصل ہوگا۔ اور جو چیز محنت سے حاصل کی جاتی ہے آدمی اس کی قدر بھی کرتا ہے، اور جو چیز بغیر محنت کے مل جائے تو آپ دیکھیں آدمی اسے ضائع کر دیتا ہے۔ تو کیونکہ ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے درجات و مراتب حاصل کرنے میں بڑی محنت کی، کوشش کی، ریاضت کی، مجاہدات کیے، اس لیے وہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ایک ہے چیز کا حاصل کرنا اور دوسرا ہے اسے قائم رکھنا۔ حاصل کرنا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو جب یہ اتنی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ وہ چیز حاصل کرتے ہیں تو اس سے زیادہ محنت کے ساتھ اسے قائم بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ چلہ کشی مریدین متقدین کو کرائی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں بغیر ان تمام چیزوں کے میں راہ سلوک طے کر لوں، میں کوئی غوث قطب کے مقام پر یا کسی بھی مرتبے پر میں پہنچ جاؤں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ راہ طریقت سے نابلد ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس طریقت میں کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب قلب روشن اور منور ہو جائے پھر مشاہدات ہوتے ہیں۔ تو مشاہدات کے لیے قلب کا روشن اور منور ہونا ضروری ہے، اور قلب کو روشن ہونے کے لیے چلہ کشی ضروری ہے۔ اگر چلہ کشی نہیں تو قلب روشن اور منور نہیں ہوگا، اور جب قلب روشن اور منور نہیں ہوگا تو مشاہدات نہیں ہوں۔ اس لیے ہم کیونکہ ارباب طریقت، احباب طریقت ہیں، بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس چیز کو اپنے اوپر لازم کریں اور کوشش کریں کہ ہمارا قلب گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف ہو جائے، تاکہ ہمیں بھی وہ مقام حاصل ہو کہ ہم بھی مشاہدات کر سکیں جس طرح بزرگان دین اولیاء کاملین کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔